تحریر فرمایا ہے کہ وراثت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی وصیت لکھ کر رکھ لے۔ یہ بات درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل قصہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ شہید فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پہ غور فرمایا، اور قرآن جن لوگوں کو شہید قرار دیتا ہے ان کی تعداد آپ کو کم محسوس ہوئی، چونکہ آپ اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو یہی ہیں شہید تو پھر تو یہ تعداد بہت تھوڑی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ شہداء کی تعداد کو بڑھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ تقسیم کر دی گئی کہ کچھ لوگ تو حقیقتاً شہید ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو شہید نہیں ہیں لیکن انہیں ثواب شہیدوں کے برابر کا دیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، اگرچہ 1000 مہینوں کی عبادت اپنی جگہ بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برابر اسے قرار دے دیا، یہ اس کا فضل ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو گننا شروع کیا، اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس پہ لکھ دی ہے، اور شاید 40 سے زیادہ 46 یا 36 کے قریب وہ حدیث لائیں کہ یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دل کی بیماری سے انتقال کر گیا وہ بھی شہید ہے، جس کو اچانک موت آ گئی وہ بھی شہید ہے، جو عورت فیملی وے میں اس میں انتقال کر گئی وہ بھی شہید ہے، جس کو رشتہ نہیں ملا اور ساری زندگی اس کی ایسی گزر گئی وہ بھی شہیدہ ہے، پھر جو پیٹ کی کسی بیماری سے انتقال کر گیا وہ بھی شہید ہے، جو جگر کی بیماری میں انتقال کر گیا وہ بھی شہید ہے، جو طاعون سے چلا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جس نے اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کی نیت کیے رکھی اور وہ پھر اس ڈیورنگ دس سچویشن یعنی اس پروسیس میں یا اس سفر میں تعلیم کے اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 سے زیادہ قسمیں شہداء، پھر اس میں فرمایا تھا کہ جو آدمی وصیت کر کے مرے وہ بھی شہید۔ اس لیے حکماً شہید الگ ہیں اور حقیقتاً شہید الگ ہے، جو حقیقت میں شہید ہے وہ الگ ہے، لیکن شہید کا حکم جس پہ آئے گا اور اسے وہ ثواب ملے گا وہ الگ ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو تحریر فرمایا بالکل یہی چیز ہے کہ آدمی کو اپنی وصیت لکھ کر کہیں رکھ لینی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی معمول تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محاورے میں فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ سوئے کہ اس کی وصیت اس کے تکیے تلے موجود نہ ہو، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ تو حقیقتاً اس پہ عمل کرتے تھے کہ اپنی وصیت لکھی ہوئی تھی وہ تکیے کے نیچے رکھتے تھے، پھر تکیے پہ سر رکھ کے سوتے تھے۔ وہ تو پوری طرح اس محاورے پہ بھی عمل کرتے۔ پوچھنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر رشتے کا حصہ مقرر ہے سوائے 1/3 کے جو اس سے اپنی مرضی سے کسی کو دینا ہے، تو کیا صرف 1/3 کی وصیت کرے اور کہے باقی شریعت کے مطابق تقسیم کر دیے جائے؟ دونوں صورتیں درست ہیں۔ اتنا بھی اگر لکھ دے کہ میں جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو شریعت کے قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے، یہ بھی وصیت ہے۔ بس وصیت کی کئی چیزیں، مثلا میرا بیٹا فلاں یہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، اس کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے، کیونکہ یہ پیسے لیں گے اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے تو میں ان کے لیے دولت نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی وصیت۔ اسی طرح یہ وصیت کر دینا کہ 1/3 میری جائیداد کا فلاں نیک کاموں میں خرچ کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، ادروائز اگر اس کا 1/3 وصیت کے بغیر ہوگا تو پھر وہ پورا وراثت میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ نے جو حصے مقرر فرما دیے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن نے جس چیز کو کیٹیگوریکلی ایک حرف کہہ کے بھی طے کر دیا نا، اب اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی
ہم نے 1 مہینے کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں۔ اب آدمی کہے کہ 1 مہینے کی بجائے 1.5 مہینے رکھ لوں یا 31 دن رکھ لوں، یا میں چاند 30 کا ہو رہا ہے تو 29 کے، تو وہ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے۔ اللہ نے فرمایا 4 اشہر و عشرہ، عورتوں کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، نہ یہ 11 دن کی جا سکتی ہے نہ 9 دن کی جا سکتی ہے۔ یہ اس ملک کی اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ احساس اور رتبہ اور ان کے ہی مقام ہے کہ 4 مہینے 10 دن کو کہا، کہ 4 مہینے 10 دن اللہ نے کیوں کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے نا کہ بچے کے پیدائش اس کی تو مشینوں سے چیک کرا لو، صبح شوہر مرا شام کو بیوی دوسرا نکاح کر لے، کوئی حرج نہیں۔ یہ اعزاز کفر کا، یہ کفر کی حرکتیں یہ انہی کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں، جاہل اور ظالم لوگ۔ اسی طرح یہ جو وصیت کا اللہ نے مقرر کر دیا ہے نا، للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مرد کو اتنا حصہ ملے گا جتنا اس کی بہن کو ملا ہے، اس سے دوہرا۔ اللہ نے اصل حصہ عورت کا قرار دیا ہے، مرد کا نہیں۔ 2 عورتوں کا جو حصہ ہے وہ اکیلے مرد کو ملے گا، تو عورتوں کا حصہ وہ ایک چیز ہے، وہ مستقل ہے۔ تو اس سے وراثت کے جو حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں وہ ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی میں دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ لا وصیت للوارث، اب ورثاء کے لیے وصیت نہیں رہی۔ اب غور کریں تو یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں وصیت کر کے مرو، یہ شہادت ہے، دوسری طرف فرماتے ہیں کہ وصیت نہیں رہی، اور پڑھے حدیث ڈائریکٹ کر لے اسے حل۔ پھر یہ جو ڈائریکٹ بخاری مسلم یہ پڑھتے رہتے ہیں نا، اسی لیے بیچارے گمراہی میں چلے جاتے ہیں کہ وہ احادیث کی تطبیق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کا حصہ بھی جو شریعت نے مقرر کر دیا ہے اس کے لیے کوئی تمہاری وصیت نہیں سنی جائے گی۔ ہاں 1/3 حصہ یا پیسے کی تقسیم کے علاوہ تم کوئی وصیت اپنی اولاد کو کرنا چاہتے ہو تو وہ کر کے مرو، اس پہ تمہیں شہادت کا ثواب ملے گا۔ دونوں احادیث اپنی جگہ پہ درست ہو گئیں اور دونوں پہ عمل ہو گئی۔ اگر کوئی شخص وصیت کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے ورثاء شرعی جائیداد تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب اس 1/3 کی کوئی حیثیت نہیں، یا بیوہ اگر ہے تو یہ حق اسے مل جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو 1/3 حصہ دے دے۔ وہ یہ تو پھر وہ ورثاء جو ہیں نا ان پہ مشتمل ہے، کیونکہ اس نے اپنا حق استعمال نہیں کیا۔ اب جتنی بھی اس کی وراثت تھی وہ اس کے باقی رہ جانے والوں پر ہے کہ وہ اس کے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی شخص جس کے پاس 2 یا 3 مکان ہیں اپنی 2 بیٹیوں کو دے دے اور باقی جائیداد باقی 4 بچوں میں تقسیم کر دے، ایسا کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ اس پہ ایک چیز تو آ جاتی ہے ہبہ، دنیا کی زندگی میں ہی ہبہ کر جائے کہ بیٹے یہ آپ لے لیں، یا آپ لے لیں، یا آپ لے لیں۔ یہ ہبہ جو ہے نا، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ ہبہ میں لڑکا اور لڑکی برابر ہوتے ہیں، بیٹے کا بھی اتنا حصہ، بیٹی کا بھی اتنا حصہ۔ بیٹی کو 1 مکان ہبہ کیا ہے، بیٹے کو بھی اتنا ہی مکان ہبہ کرنا چاہیے۔ ہبہ میں کوئی خاص وجہ پیش آ جائے تو 19-20 کا فرق ہے، 18-20 کا نہیں۔ مثلا داماد کمزور ہے تو بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے وہ جو اچھے والا مکان ہے میں اس سے دے رہا ہوں، کم تر مکان آپ کو دے رہا ہوں، کہ بیٹی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسئلہ تھوڑا سا ہے۔ بیٹا اس کے پاس خود رہتا ہے، کہتا ہے بیٹی آپ کو وہ مکان دیا اور بیٹے کے پاس میں خود بھی رہتا ہوں، باقی بچے بھی ہیں، تو اس لیے میں اپنے بچے کو اچھا مکان۔ یہ 19-20 کا فرق معاشرتی حالات پہ خدا نے چھوڑ دیا ہے کہ جس کا حق تم سمجھتے ہو عقلاً زیادہ ہے، یا اس کی محتاجی زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے، یا غربت کے نہ ہونے کے باوجود اخراجات زیادہ ہیں، تم اسے دے سکتے ہو۔ یہ ہبہ ہے، اور ہبہ میں بہتر یہ ہے کہ سارے بچے بچیوں کو برابر دیا جائے، ہبہ میں نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہبہ میں لڑکی اور لڑکے کو برابر کا رکھنا اتنا زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور غیر ارادی طور پہ میں نے اپنی بیٹی کو مسجد کے فرش پہ بٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوچھنے لگا اور اپنے بیٹے کو ران پہ بٹھا لیا۔ یہ ہے انصاف اور یہ ہے نبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرق نہ کرو، یا دونوں کو 2 رانوں پہ بٹھاؤ یا دونوں کو زمین پہ بٹھاؤ، کوئی فرق نہیں فرمایا مرد اور عورت پہ، فرمایا دونوں کو برابر رکھو۔ یہ ہبہ ہے۔ اب ہبہ نہ کرے اور وصیت کرنا چاہے تو اچھا ہے، کیونکہ اب اولادوں میں جو جائیدادیں جھگڑے یہ وہ اب ہم سنتے رہتے ہیں نا، تو اس لیے اب ہم کہتے ہیں یار اپنی وصیت کر کے جاؤ،
حتیٰ کہ جان چھٹی رہے، وگرنہ کورٹس میں چلے گئے تو 50 سال مقدمے چلتے ہیں اور پوتوں تک کو وہ وراثت نہیں ملتی۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ اگر وصیت کرنی ہے تو پھر وہ اپنی ثوابدید سے کسی بھی مفتی صاحب سے رجوع کر کے شرعاً جس کے جتنے حصے بنتے ہیں لکھ کے دے چلیں۔ تحریر فرمایا ہے کہ معصوم سوال ہے، بڑے معصوم سوال ہیں۔ مہینے کے ایک ہفتے نماز کے اوقات اور عادات بدلنے میں لگتے ہیں، دوسرے ہفتے میں دھیان جمتا ہے، تیسرے ہفتے میں خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور چوتھے ہفتے پھر چھٹی ہو جاتی ہے۔ دیکھو نا کیسی اچھی ترتیب ہے، پھر شروع کر دے، پھر پہلے ہفتے سے شروع کر دے نا۔ خواتین کی نمازوں سے دل پہ بوجھ پڑتا ہے، یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی خواتین گھر میں نماز پڑھیں تو دل پہ بوجھ پڑتا ہے؟ جی ہاں، لمبے نفل پڑھیں اور نیولی میرڈ ہوں تو واقعی بوجھ پڑتا ہے۔ خواتین کی نمازوں سے دل پہ بوجھ پڑتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خواتین نماز نہ پڑھتی ہوں تو اتنا بوجھ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے رہو، بس اتنا کافی ہے۔ انہیں سمجھا دیا کہ بھی نماز پڑھنی ہے، پڑھو، بسم اللہ تمہاری مرضی، نہیں پڑھو تمہاری مرضی، اپنی قبر اور اللہ کے ہاں خود جواب دینا۔ نیولی میرڈ جو ان کو نفل بہت جائز ہے؟ نیولی میرڈ کو نفل بھی بعض اوقات جائز نہیں ہوتے، دیکھو کیسے سوال کرتے ہیں یہ۔ تو اس لیے بھیا یہ جو نفل کام ہے نا، اور جو کام حکم کے درجے میں آتے ہیں زیادہ نہیں کرنے چاہیے۔ خام خواہ بدمزگی، خام خواہ خاندان کا فتنہ، دلوں میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ٹوٹلی ایک دو مرتبہ سمجھا دے کہ بی نماز پڑھا کریں، میں نے آپ کو کہہ دیا، پردہ کر لیں زیادہ اچھی بات ہے، نہ کرے اب تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ نہ نماز پڑھے شوہر تو کیا ہو سکتا ہے؟ لڑنا تھوڑی، دروازے کو کنڈی تھوڑی لگا دینی کہ باقی معاشرت ساری منقطع ہو جائے۔ نہیں جانا چاہیے ان چیزوں میں، بس نصیحت کر دے اتنا کافی ہے۔ بار بار نصیحت، جتنا اس کا تحمل ہے اس سے کم، کہیں ایسے نہ ہو کہ فیڈ اپ، دل بھر جانا، پھر نتیجہ یہ کہ معاشرے میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور وہ زمانے لد گئے جب کوئی نصیحت کو شکریہ کے ساتھ قبول کرتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا، وقت ایسا تھا جب مرد عورت بازاروں میں بکا کرتے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو شرعاً کوئی عذر ہوگا جو نماز نہیں پڑھتی جن وہ اوقات میں، تو شریعت نے اسے معذور قرار دیا ہوگا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو انہوں نے کہا یہ عجیب بات اس نے کہی، ابن مسعود کی بیوی اگر نماز نہ پڑھے تو میں اسے جہاں عورتیں اور مرد فروخت ہوتے ہیں اس بازار میں لے جاؤں اور ایک ردی اور بیکار بالوں کی لٹ کسی انسان یا جانور کی کوئی مجھے دے اور کہے اسے بیچ دو تو میں بیچ کے آ جاؤں۔ مجھے تو بیوی اتنی خراب لگتی ہے جو نماز نہ پڑھے، میں تو اس کی اتنی قیمت بھی نہیں سمجھتی۔ اچھی نماز کی عادت برقرار رکھنے میں خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا استحضار، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس۔ جس شخص میں یہ چیز مٹ جاتی ہے نا، دنیا کی کوئی نصیحت اسے کارگر نہیں ہوتی۔ اور جس شخص کو یہ دھیان رہتا ہے نا کہ مجھے بہرحال کہیں جواب دینا ہے اور کوئی نہ کوئی مجھ سے پوچھے گا ضرور، پھر انسان بنا رہتا ہے۔ نفس میں اللہ نے برابر کی قوت رکھی، نیکی کی بھی گناہ کی بھی۔ وہ حج بھی کر سکتا ہے اور وہ شراب بھی پی سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفس میں دونوں چیزیں برابر رکھی ہیں، ہماری نافرمانی کرے اور ہمارے لیے تقوی اختیار کرے۔ تقوی کی عادتیں قائم رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتا رہے، تقوی کو گویا کہ ایڈ ملتی رہے گی، اس کے ذریعے وہ تر و تازہ رہے گا، ہمت بڑھتی رہے گی، اور اللہ کی نافرمانی کے جذبے کو نفس میں ختم کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا رہے تو نفس امارہ ٹوٹے گا۔
اس پہ ضرب پڑے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ مجاہدے کی ضرب نفس پہ نہ پڑے۔ نفس انسانی ہے ہی ایسا کمینہ کہ اس کو جس چیز سے نفع نہیں ملتا نا، یہ اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ نفس انسانی مورچے تلاش کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ عبادت کا مورچہ جم گیا ہے، نمازیں پڑھنے لگا ہوں، 5 وقت پڑھنے لگا ہوں، تو نفس کہتا ہے میں اس سے مایوس نہیں ہوتا، چلو دوسرے مورچے سے آتے ہیں۔ دوسرے مورچے سے یہ آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہوا نظر آیا نا، اسے پکڑ کے مارنے لگے، سزا دینے لگے، گالیاں دینے لگے۔ یار آپ کو اللہ نے کوئی دنیا میں چوکیدار بنا کے بھیجا ہے، ٹھیکہ دے دیا، لست علیہم بمسیطر۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے چوکیدار نہیں، ان پہ مقرر نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا، بس پہنچا دیں۔ ثم ان الینا ایابہم، پھر لوگ میرے پاس جب آئیں گے تو میں خود پوچھ لوں گا۔ تو اس لیے یہ کافی ہے انسان کے لیے کہ اسے یہ احساس ہر لمحہ رہنا چاہیے کہ میں ایسے ہی نہیں ہوں، بہرحال مجھے کسی کو جواب دینا ہے، اور وہ جو جواب دینا ہے نا، جس کو اسے کوئی شاہد، گواہ، حاضر، ناظر، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں تنہائی کافی ہے میرا حساب لینے۔ حسد کی بیماری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت آسان ہے۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگے نا، تو جس سے حسد ہو جائے اس شخص کے لیے، اس کی حسد والی چیز کے لیے دعا مانگے کہ اللہ اس میں اضافہ فرما۔ حسد ہو گیا نا کہ سیکٹری کیوں بن گیا ہے، میں کیوں نہیں بنا، تو اللہ سے جب بھی دعا مانگے کہ یا اللہ اسے سیکٹری سے بھی اوپر لے جا، اللہ وزارت اولیاء کا منصب نصیب فرما، اللہ اسے اور دے دے۔ چوٹ پڑے گی نا نفس پہ، یہ اس کا علاج ہے، کیونکہ نفس انسانی امارگی مجاہدے سے ٹوٹتی ہے۔ مجاہدہ شرط ہے یار، مجاہدے کے علاوہ کبھی خدا کا قرب نہیں ملتا۔ کہیں ملتا ہو تو ہمیں بھی بتانا، ہمیں بھی لے جانا وہاں۔ مجاہدہ شرط ہے، اپنے نفس کے خلاف چلنا شرط ہے، اپنے نفس کو مارنا شرط ہے، میں کو مارنا شرط ہے۔ وضو کے بغیر کس کی نماز ہو جاتی؟ حالت احرام کے بغیر کس کا حج ہو جاتا ہے؟ اللہ کا قرب مشروط ہے 2 چیزوں سے، تقوی، نیکی، اس کو ذکر کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے آکسیجن دینا، تقویت پہنچانا، اور دوسری سائڈ وہ شرط ہے مجاہدہ، جبر کرے اپنے نفس پہ۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے نفس پہ غور کرتا رہے، جب بھی سر اٹھائے کس کے جوتا اس کے سر پہ مارے، اور کہ بھی مرا نہیں تو، ابھی نہیں مرا۔ یہ مجاہدہ چاہیے۔ گھر بیٹھے بستر میں لیٹ کے سردیوں کی راتوں میں تسبیح پھیرنا، اللہ اللہ اللہ، اس سے قرب ایسا نہیں ملتا میاں۔ ملتا ہوگا جن پہ فضل الہی ہوتا ہوگا، مگر قرب جو اللہ کے راہ میں مجاہدے سے ملتا ہے نا، اس کا کہنا ہی اور ہے، مجاہدہ شرط۔ اسی طرح جو عقل تجربے سے آتی ہے نا آدمی کو، اس عقل کے کہنے ہی کیا، پھر وہ زندگی بھر نہیں ختم ہوتی۔ اب تو بسیں شاید نہیں چلتی، لیکن بس میں جو چلتی بس سے جو بچے اترتے تھے نا لڑکے، تو کنڈکٹر کہتا تھا پیچھے کی طرف منہ کر کے اترو۔ ظاہر ہے فزکس میں ہے اصول اور اس کی حکمت بھی ہے، تو جو آگے کی طرف منہ کر کے اترتے تھے نا، ایک مرتبہ رگڑا لگا ہوا ہو تو زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ اس نے کیا نصیحت کی۔ اسی طرح نفس انسانی پر جب مجاہدہ آتا ہے نا، تو پھر اسے عقل آ جاتی ہے کچھ دن میں کہ یہ تو ماننے والا نہیں ہے، مجھے ہی ٹھیک ہونا۔ مجاہدہ شرط، اپنے آپ کو آمادہ کرنا شرط، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلنا شرط۔ تو حسد، اس کا حل یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے دعا مانگتا رہے۔ روح کی بیماریاں کتاب میں پڑھا تھا، اس سے حسد ہو اس کے لیے دعا۔ اچھا، یہ آپ نے خود بھی جان دیا، پوچھنے کی کیا بات تھی، آپ نے خود ہی تحریر فرما دیا۔ اچھا، افاقہ نہیں ہوا، افاقہ نہیں ہوا تو پھر اس کی اور ایک کر لو یار۔ یہ تو علاج ہیں جو حکماء نے لکھے، ہم تو ایسی سادی بات کہتے ہیں۔
کہ حسد کا ایک اور علاج بھی ہے، غور کیا جانا چاہیے۔ جس کو بھی حسد کا مرض لگ جائے وہ اپنے اندر غور کرے کہ میں حقیقت میں کر کیا رہا ہوں۔ میں اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوں، میں ایسا بے شرم ہو گیا ہوں کہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوں۔ ماں باپ بڑے کوئی تقسیم کر دیتے ہیں نا کہ یہ مکان تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، تو شریف اولاد کہتی ہے یار ابا نے دے دیا کیا کروں۔ لڑکا پیٹ اٹھتا ہے کہ طلاق دوں، دوست کہتا ہے، کوئی خاندان میں سمجھاتا ہے، کہتا ہے یار تمہاری ماں نے رشتہ مانگا تھا، کہتا ہے کیا کروں، اسی سے حیا آتی ہے، ماں مانگ کے لائی ہے، ورنہ میں تو ایک دن اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ماں کی کوئی لاج ہوتی ہے نا کسی چھوٹے بڑے کے کہے کہ اگر اس معاشرے میں اقدار قائم، اللہ تو اللہ ہے۔ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوں، اور یہ دو چار چیزیں میرے پاس ہیں نا، ایسے نہ ہو یہ بھی چھین کے ادھر ہی دے دیں تو پھر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی پہ غور کرنا چاہیے حسد کے لیے، کہ جو چاہے لے لے۔ محدثین نے ایک حدیث کی سند پہ اگرچہ کلام کیا ہے، لیکن یہ آیا ہے روایات میں کہ ایسے انبیاء علیہ السلام بھی تھے، مرادی جنہوں نے دعوت کا کام نہیں کرنا تھا۔ نبوت میں کچھ ہوتے ہیں جن کو دعوت کے کام پہ لگایا جاتا ہے، ان کی شان اور ہے، وہ تو عظیم الشان انبیاء علیہ السلام۔ کچھ کو اللہ اعزازی طور پہ نبوت دے دیتا ہے، انہیں یہ نہیں کہتا کہ کسی قوم کی طرف جاؤ اور تبلیغ کرو، اور یہ اس قسم کے جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں جن کے ذمے یہ چیزیں نہیں رکھی گئی ہوتی، کبھی کبھی اللہ اپنے قرب کے لیے انہیں کسی چیز میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ سردی سے ٹھٹر کے انتقال ہو گیا، کوئی چھوٹا سا کیڑا جسم پہ آیا وہ کاٹتا رہا، اور ان کے صبر کا امتحان تھا، نہیں بولے کہ مالک بہتر جانتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کی بے نیازی تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسی ہے، اور کوئی کسی کا تو شمار کیا ہے۔ تو سوچتا رہے کہ میں اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے چلا ہوں، میرا منہ ہے اس قابل۔ 'نماز کے وقت دودھ پیتا بچہ اٹھ کے رونے لگے تو اسے دودھ پلائیں یا اسے رونے دیں اور نماز پہلے پڑھیں؟ دودھ پلانا چاہیے بھئی، فرض نماز بھی اگر خاتون پڑھ رہی ہوں نا تو توڑ کے پہلے بچے کو دودھ پلائیں۔ جب بالکل ہی تنگی وقت میں رہ جائے کہ جیسے فجر کی رکعتیں پڑھنی ہیں تو 2 منٹ ہی انہیں چاہیے، تو 2 منٹ سے بھی کم وقت رہ جائے تو پھر وہ فرض کر لیجئے 4 منٹ کی نماز ہے، 3 منٹ کی نماز ہے مغرب کی، تو پھر اسے چاہیے نماز شروع کرے، وگرنہ بچے کا حق زیادہ ہے۔ چالیس منٹ ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، تو بچے کو دودھ پلائیں پہلے، پھر نماز پڑھیں۔ پیدائش کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان کہنا سنت ہے؟ یعنی بہت مرتبہ اس پہ بات ہو چکی بھیا۔ بائیں کان میں اقامت کہنا بھی سنت، یہ بھی بات ہو چکی۔ ایک بات کتنی مرتبہ بیان کی جائے؟ اب کیوں آپ خود ریگولرلی آتے نہیں ہیں اور ہر مرتبہ اسی کو بیان کریں تو لوگوں کا بھی حق ضائع ہوتا ہے نا۔ بالکل الصلاۃ خیر من النوم بھی پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ پیدائش کے بعد بچے کو گھٹی دینے کی کیا حیثیت ہے اور ترجیحاً کس سے دلوانی چاہیے؟ حیثیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے کسی کپڑے میں لپیٹ کے لے آتے تھے، پیش کر دیتے تھے، اور حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی انگلی پہ لعاب مبارک لگا کے اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے تاکہ وہ چوسے۔ پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں جائے وہ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب۔ اسی لیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے مناقب جب بیان کیے گئے تو یہ عبد الملک جو تھا یہ ظالم اموی، اس سے کسی نے کہا، اس نے کہا تم جانتے ہو اس کے لیے فوج بھیج رہے ہو جس کے پیٹ میں پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کیا تھا۔ اور دوسرے کام کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ کھجور منگاتے تھے اور کھجور کو چبا کر اس کا جو
لعاب مبارک کے ساتھ مل کے جو ایک قسم کا عرق بن جاتا تھا، شربت کے کچھ کہہ لیجیے، اس کو وہ چٹا دیتے تھے بچے کو، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا۔ تو جب آپ نے کھجور سے ملی ہوئی چیز ان کے منہ میں ڈالی تو انگلی کو پوری قوت سے بچہ اسے چوسنے لگے، تو آپ ہنس پڑے، آپ نے فرمایا دیکھا ان لوگوں کو کھجوروں سے کتنی محبت۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کی حیثیت سنت ہے غیر موقدہ، لیکن کچھ نہ کچھ تو کھلانا ہے ہی کہ کچھ بھی نہیں۔ تو کیوں نہ اللہ کے کسی نیک بندے کا لعاب یا ایسی چیز بچے کو سب سے پہلے فعال کے طور پہ دی جائے کہ میرا بچہ اتنا ہی اچھا، اتنا ہی صالح اور اتنا نیک ہو۔ یہ فعال ہے بس۔ اور فعال پہ ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت فعال لیتے تھے، بہت زیادہ، ہمیشہ نیکی کے کاموں میں فعال لی جاتی ہے، برائی میں نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا فعال لینے کا، 20 واقعات بھی آپ کو سنائے۔ تو اس لیے گھٹی، اس کو کسی اللہ کے اچھے بندے کو تلاش کرنا، اس کے ذریعے گھٹی دلوانا، اور بسا اوقات پھر یہ اثرات عمر بھر وہ بچہ اپنی روح میں بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ زندگی اور موت ایسے نہیں ہوتی جیسے ہم سمجھے بیٹھے ہیں۔ یہ عالم خلق جتنا ہے نا مدارج میں آتا ہے، عالم امر دفعتاً ہو جاتا ہے۔ عالم خلق جتنا ہے اس کے مدارج ہوتے ہیں۔ موت ایک دم تھوڑی ہی آ جاتی ہے، موت کے مرتبے ہیں، مرتا ہے کتنی دیر کے بعد پھر مرتا ہے، پھر موت آتی ہے، پھر موت آتی ہے، پھر وہ موت کے بعد جو زندگی دی جاتی ہے وہ کتنی دی جاتی ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ نہلا دھلا کے دفن کرائے تو مر گیا، ابھی تو بڑے مدارج ہیں اس کے باقی، ابھی تو کون سی موت طاری ہونی ہے، کون سی زندگی اس کو ملنی ہے۔ موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی، علامہ اقبال نے کہا نا، یہ ہے بات۔ موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی۔ تو موت کے درجات ہوتے ہیں۔ مرنے والا کبھی کبھی اپنی موت سے کئی دن پہلے مر جاتا ہے، کئی مہینے پہلے مر جاتا ہے، بعض تو سالوں پہلے مر جاتے ہیں۔ تو نظر چاہیے دیکھنے کے لیے، صاحب نظر آدمی دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے ہو یہ تو مر گیا، اور چند دن بعد واقعی موت آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو گیا، 2-4 سال میں ہی موت آ جاتی ہے۔ اس کا کہنا ایسے ہی نہیں ہوتا، وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ ہم لوگ موت کو وجود کا زوال سمجھتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی وجود کس نسبت سے ہے یہ نہیں سمجھتے۔ وجود ایک ہی ہے، صوفیہ کے نزدیک وجود ایک ہی ہے، ذات باری تعالیٰ کا، اور اس نے وجود آگے جو بنائے ہیں نا، ان میں سے سب سے پہلا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس انسان کو جتنی وجودی نسبت ہوتی ہے نا، اتنی اس میں زندگی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ کافر کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وجود کی نسبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ یہ وہ امت ہے جس نے انہیں قبول کیا اور اتباع جتنا بھی ہو سکے کرتی ہے، اور کافروں کو وجود کی نسبت اس حیثیت سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے اہل تو ہیں نا، دعوت انہیں دی جائے تو ممکن ہے مسلمان ہو جائے۔ وہ امت اجابت کہلاتی ہے، وہ امت جو دعوت کو قبول کر سکتی۔ جس دن وجود انسانی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہوتی ہے، اس کا مطلب مر گیا۔ حیات کا اصل چشمہ جہاں سے اس کا خون اور اس کی وجود آ رہا تھا، وہ وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے
وہ صوفیہ جو اس نظام کو کبھی عالم کشف میں دیکھتے ہیں نا، ہوتے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے، لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس وجود کی نسبت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نور، روح اور وجود جہاں سے آ رہا ہے نا، وہ یہاں تک پہنچ رہا ہے، تو یہاں ہوئے وہاں ہوئے ایک ہی ہوئے۔ یہ چیز تھی جس کو ہمارے بعد کے لوگوں نے عقیدے میں شامل کر لیا کہ عقیدے کی بات نہیں، یہ بات کچھ اور۔ تو اس لیے موت تدریجاً آتی ہے، زندگی بھی تدریجاً گزرتی ہے، آسانی سے موت نہیں آتی۔ یہ عالم خلق ہے، عالم خلق کو اللہ نے طبقاً عن طبق، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ ایسے پیدا فرمایا۔ مسجد کو بغیر کسی وجہ کے شہید کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ ایسا ہوتا نہیں بھائی کہ مسجد کو کوئی بغیر وجہ کے شہید کرے، ابھی تک تو یہ ظلم نہیں ہم نے دیکھا۔ کیوں بغیر وجہ کے شہید کرے گا؟ اس سے پوچھی جائے نا کیا وجہ۔ ممکن ہے گورنمنٹ کی زمین ہو، ممکن ہے اس کی ذاتی زمین ہو، خام خواہ ایسے فتوے دینے لوگ شروع ہو جائیں مفتی حضرات، اور یوں بے احتیاطی کریں تو جا کے اس فتوے کا غلط استعمال ہو کہ تم نے مسجد بغیر کسی وجہ کے، بھئی وجہ اس کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو سنیں پھر ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے فتووں سے فساد پھیلتا ہے، اس سے بہتر ہے آدمی چپ رہے۔ عشاء کی نماز پہلے ادا کر دی گئی، وجہ پوچھی تو انہوں نے امام صاحب کے متعلق کہا بھیا جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں تو یہ پتہ ہے۔ وقت آ جائے گا جب یہ بھی چیزیں نہیں رہیں گی۔ آپ پاکستان سے چلے جائیں نا باہر، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کہیں چلے جائیں، کون سی ایسی شرطیں ہیں جو امام کی وہاں پوری ہوتی ہیں اور لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں؟ کیا فقہ کی کتابوں میں یہ نہیں آیا کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ 20 سال ڈھونڈو، کوئی ایک امام ایسا مل جائے جو کبیرہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، تو مجھے بھی بتانا، ہم بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ حسد کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ جھوٹ، ریاکاری، لوگوں کی غیبتیں، مال کی غلط تقسیم، خدا کے خوف کا نہ ہونا، یہ جتنے مذہبی طبقے ہیں نا، جتنا ان میں ایک دوسرے سے دوری، حسد، بغض اور کینہ پایا جاتا ہے، اللہ کی پناہ ہے نہ ڈاکٹروں کے طبقے میں ایسا دیکھا اور نہ انجینئرز کے ہاں ایسا دیکھا۔ یہ گناہ نہیں ہے؟ بغیر کسی وجہ کے لوگوں سے نفرت کر، یہ کیا ہے یار؟ تو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، بس ایک ہی جرم رہ گیا جو آپ نے تذکر میں، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، باقی سب کے پیچھے ہو جاتی۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کی بات پھر بار بار یاد آتی ہے۔ دلی میں ایک ایسے ہی تھی خاتون، بڑے کام کی بات ہے اگر یاد رہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہودی اور عیسائی عورت پر بھی کوئی بدکرداری کی تہمت لگاتا تھا، اور صرف کسی کو کوئی یہ کہہ دیتا تھا کہ تم بدکار عورت کے بیٹے ہو، 80 درے پڑتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس پہ حد جاری کرو، یہودی اور عیسائی عورت پر جو تہمت لگاتا ہے ہم اس پہ بھی حد جاری کریں۔ کہ عورتوں کا جو کردار ہے نا اتنا نازک ہوتا ہے، اتنی نزاکت کی بات ہے۔ سنن کبریٰ نکالو بہقی کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہودی عورت پر الزام لگایا یا عیسائی عورت پر الزام لگایا، قیامت میں اللہ اس سے بھی گواہ طلب کرے گا کہ یہ عورت پاک دامن تھی، تم نے تہمت لگائی تھی، گواہ، اور جب گواہ نہیں دے سکے گا تو 180 درے اسے جہنم کی آگ کے مارے جائیں گے۔ اس لیے عورتوں کے کردار کے بارے میں بات کرنا یہ گلے پڑ جانے والی چیزیں ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تباہی پھر جاتی۔ تو لوگ بڑے پاک نیک تھے، دلی والے اٹھا کر جنازہ لے آئے کہ حضرت اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، کچھ کہتے ہیں پڑھنا ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا حضرت اس کا کردار اچھا نہیں تھا،
حضرت بہت بوڑھے ہو گئے تھے، فرمایا جو اس کے پاس جاتے تھے اگر وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ پڑھتے ہو؟ ان کا حضرت پڑھتے تھے۔ فرمایا اس کا بھی پڑھ لو، یہ بھی وہی کرتی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی داستان۔ اچھا، موبائل پر انٹرنیٹ کے ذریعے جو گیمز کھیل کے پیسے کمائے جاتے ہیں، یہ پیسے جائز ہیں؟ اس لیے کہ گیمز ہے نا، اگر اس گیم میں خود کوئی بےہودگی نہیں ہے اور وہ ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی گراؤنڈ کرائے پہ دیتا ہے، کرکٹ کھلاتا ہے 2 ٹیموں کو اور اس کا کرایہ لیتا ہے، یا جس طرح اور گیمز کھیلی جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مرغی کے پنجے کھانا اور ان کا سوپ پینا جائز ہے؟ کیوں حرام، کیوں وجہ؟ کوئی وجہ ہوگی نا، حرمت کی کوئی وجہ نہیں۔ اس لیے کہ پنجے بنیادی طور پہ اس کے پاک ہے نا، جانور پاک ہے۔ ایک آدمی طبعی کراہت سے نہیں کھاتا، الگ بات ہے۔ طبعاً بہت سے لوگ آپ ایسے دیکھیں گے جنہیں گوشت ہی نہیں کھاتے سرے سے، طبعی طور پہ کراہت ہوتی ہے، نہیں کھا سکتے، نہ کھائیں۔ لیکن یہ کس نے حق دیا ہے کہ دوسرے کھائیں اور ان کے بارے میں فتویٰ لگائے؟ یہ حق کہاں سے آ گیا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھاتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ حرام، فرمایا نہیں، میں حرام نہیں کہتا، مگر چونکہ ہماری طرف یہ چیزیں پائی نہیں نہ جاتی، اس سے مجھے کھانے سے کچھ رکاوٹ پیش آتی ہے، ناگواری گزرتی ہے۔ آپ کا دسترخوان آپ کے سامنے بیٹھ کے لوگوں نے کہا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ آپ نے مصری مرغی دیکھی ہے؟ اس کی شکل و صورت ذرا سی بعض لوگوں کو خراب محسوس ہوتی ہے۔ اب مصری مرغی ہے، اس کا کھانا جائز ہے، درست ہے، کسی کو اس کی شکل کی وجہ سے کراہت آتی ہے، نہ کھائے۔ لیکن یہ تھوڑی ہے کہ دوسروں کو فتویٰ دیتا پھر۔ فتویٰ خواہش پہ مبنی نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پہ مبنی ہوتا ہے۔ بے سہارا عورت کے لیے ڈیفنس سرٹیفکیٹ رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کہہ دیں کہ حرام ہے تو علاج کیا ہے آخر اس کا؟ 20 لاکھ روپے اسے شوہر کی پینشن ملی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس سے ساری زندگی گزارنی ہے، کہاں لے کے جائے گی 20 لاکھ؟ شرعی اصول کے مطابق اگر بینکوں میں داخل کراتی ہے تو پیسے کتنے ملیں گے اور گزارا کیسے چلے گا؟ اور ہم کہہ دیں کہ حلال ہے، جائز ہے، تو ایک سود کا دروازہ کھولنا ہے، کہاں جائیں؟ اور اگر کوئی کام کرنے کا ہے نا ڈھنگ کا، تو ایسے علماء پیدا کرنے چاہیے جو ان سارے اصولوں پر غور کر کے اپنے زمانے کے مشکل کے مسائل کو حل کریں۔ ہمارے ہاں اس صلاحیت اور اہلیت کے علماء پیدا ہی نہیں ہو رہے جو زمانے پہ نظر رکھیں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مدارس میں جتنے وسائل چاہیے اول تو وہی نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال نے شروع کیا تھا کام۔ علامہ اقبال نے یہ آئیڈیا دیا تھا، انہوں نے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو دارالعلوم دیوبند میں اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کو ندوہ میں لکھا تھا کہ آپ لوگ میرے پاس آ جائیں اور حضرت ہم اس فقہ اسلامی، یہ جو اسلامک لاز ہیں، ہم اور آپ بیٹھ کے اس کی تجدید کریں، دوبارہ اسے مرتب کریں۔ وقت بہت آگے چلا گیا ہے اور شرعی قوانین میں اس کا حل نکالنا پڑے گا، وگرنہ لوگ اللہ کے دین کے بجائے انگریزوں کے قانون پہ عمل کریں گے۔ علامہ اقبال نے انہیں تو کہہ دیا، علامہ اقبال سے کچھ لوگوں نے وعدہ بھی کر لیا کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے۔ علامہ اقبال پھر رہ گئے بیچارے، جنہوں نے پیسے دینے تو انہیں پیسے نہیں دیے، تو علامہ اقبال کی کمیٹی کتنے دن کام کرتی ہے؟ اسی طرح ہوتا ہے، اسباب اور وسائل کو صحیح طور پہ مہیا نہ کرنا، آخر کیسے چلے گا یہ دینی نظام؟ کیسے چلے گا؟ آپ خود سوچیں نا۔ بچہ چلا گیا، حفظ کر لیا، بالکل ٹھیک ہے، اس حفظ میں جو اخراجات آئے تھے وہ کہاں سے آئیں؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کی، اسی لیے نظام نہیں چل رہا۔ اسلامی قانون کی تجدید، اس کو پھر نئے سرے سے مرتب کرنا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہم بار بار آپ کے پرائم منسٹر کی توجہ اس طرف دلاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی موقع دے تو اس کام کو کر دیں۔ ہر زمانے میں یہ کام ہوتا رہا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے کام کیا ہے، تغلق نے اپنے زمانے میں کام کیا ہے،
ہر دور میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ آپ نکلوائیں وہ مسودے جہاں پہ ہندوؤں کو اہل کتاب قرار دیا گیا ہے، اور اگر ہندو عورتوں سے شادی کا کوئی جواز مل سکتا ہے، یہ تو ان کی آسانی میں سمجھ میں آ سکتی تھی نا مثال، اور دقیق مثالیں، ظاہر ہے کہ ذہنی سطح کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خزانے کا ایک حصہ مقرر کر دیا، 500 چنے ہوئے مفتی بر صغیر کے بٹھائے دلی، انہوں نے کہا حضرت پیسے کی پرواہ نہ کریں، قانون مرتب کریں، آپ جمع کریں نا 2-4 کروڑ، قربانی دیں ایک پلاٹ کی، 5 کروڑ کا پلاٹ بیچ دو نا یار، بٹھاؤ لوگوں کو۔ یہ جتنے مسائل ہیں ان سب کی تدوین نئے سرے سے ہونی چاہیے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں خدا پوچھے تو ہم اسے بتائیں کہ میں نے تیرے بندوں کو بتا دیا تھا جو رستہ سمجھ میں آتا۔ فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک زیادہ ہونے کی وجہ سے جمعے کے خطبے کے دوران وقفہ کر لیتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک ہی خطبہ دیتے تھے، لیکن جب بڑھاپا آ گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیر آرام کے لیے بیٹھ جاتے تھے، پھر دوسرا خطبہ، بالکل ٹھیک۔ یہ سنت اپنا کر خطبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک میں زیادتی کی وجہ سے نوافل بیٹھ کر پڑھتے تھے، اس میں ہم نے سنت کیوں نہیں اپنائی؟ اس لیے نہیں اپنائی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دوسرا قانون بتا دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا میں بھی بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اور مجھے اللہ نے کہا ہے بیٹھ کے پڑھو تو بھی پورا ثواب ہوگا، اور امت کو فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو تاکہ پورا ثواب ملے، بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا ثواب ملے گا۔ وہ خود ہی دوسرا قانون ارشاد فرما گئے تھے، اب کہاں جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، ایسی بات یاد آتی ہے، ذرا عمر زیادہ ہو گئی، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اب بڑی پریشانی تھی کہ اگر گھر میں خضاب لگائیں تو بیوی بھی دیکھتی ہے، نہ لگائیں تو جائیں کہاں۔ تو نئے نئے سفید بال آئے تھے، بڑے جوش و خروش سے چلے گئے، جا کے حجام سے کہا کہ یہ سفید بال چن دو، اس کا اس میں بڑا وقت لگے گا، اس کا پیسے دوں گا نا، ایسے ہی تو نہیں، یہ سفید بال داڑھی سے نکال دو تاکہ جوان نظر ہوں۔ اس نے بٹھایا تو وہ لطیفہ ہے کہ سو گئے، جب آنکھ کھلی تو ساری داڑھی سامنے رکھی ہوئی تھی۔ کہا یہ کیا غضب کیا، یہ برباد کر دیا مجھے۔ اس نے کہا حضور کس کے پاس اتنا وقت ہے کسی اور سفید الگ کرتا پھرے، سارا سامنے جو مرضی کرے۔ اس لیے گستاخی ہوئی نہیں ہوئی، اتنا کہاں سے وقت لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی خوشبو پسند تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو خوشبو پسند تھی نا، حدیث میں آیا ہے، یہ تھی مشک۔ مشک کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ لوگوں کو عود پسند ہے، یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عود کا استعمال فرمایا ہے، لیکن وہ چونکہ حدیث ذرا آسانی سے مل جاتی ہے نا، اس لیے عود مشہور ہو گئی، اور وہ حدیث ذرا گہرے مطالعے میں آئے نا کوئی چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی خوشبو پسند فرماتے تھے، تو سب سے زیادہ جو خوشبو پسند فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشک کی خوشبو پسند کرتے تھے۔ مشک، عنبر، ایک اور خوشبو بھی ہے، یہ چیزیں پسند تھیں اور انہیں ملا کر بھی استعمال کرتے تھے۔ خوشبو ہدیہ کی گئی اور آپ نے اس کو پسند فرمائے تو بارہا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا لوگوں نے خوشبو پیش کی ہے اور آپ نے اسے پسند فرمایا، خود بھی استعمال کیا ہے، دوسروں کو بھی دی۔ ایک سوال کا جواب رہ گیا، وہ یہ کہ انٹرنیٹ پہ اس کے ذریعے انہوں نے سوال جن صاحب نے پوچھا ہے، ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اہل حدیث حضرات کا اور ہمارا حنفی فقہا کا ایک بنیادی اصولی فرق ہے، وہ فرق اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت سی چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فعل دلیل نہیں ہے،
وہ کہتے ہیں بس کتاب اور سنت، اس سے نیچے سیدنا ابوبکر اور علی رضی اللہ عنہ ہی کیوں نہ عمل کرنے والے نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک کتاب، سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ہر وہ عمل جو مجموعی اعتبار سے باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے نہ ٹکراتا ہو اور کتاب و سنت سے نہ ٹکراتا ہو، بس ختم ہوئی بات۔ ہم اس اصول کے قائل۔ اس کی آسان سی مثال ہے کہ قربانی کیا چیز ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قربانی تو مہمانوں کی دعوت ہے۔ ابن عباس عید کے دن گوشت منگاتے تھے بازار سے، اپنے مہمانوں کو کھلا دیتے تھے، چلو قربانی ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ ایک جان کا اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، مرغا منگایا، کٹایا مرغا اور کہا قربانی ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا 8 جانوروں کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی، اور وہ 8 جانور اللہ نے سورہ انعام میں فرما دی، بکرا اور دمبا اور گائے، بیل اور یہ اونٹ اور ان کی مادائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، اور مرغے کی قربانی اور یہ چیزیں آپس میں ٹکراتی تھیں، لوگوں نے اسے ترجیح دی، صحابہ رضی اللہ عنہ سے ترجیح دی، بات ختم۔ ہم کہتے ہیں یہ سنت، کیونکہ خلفائے راشدین نے جو کچھ کیا وہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 20 رکعتیں تراویح مقرر فرما دی تھی، بس ختم ہو گئی بات۔ ہم اس کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں۔ اور اہل حدیث حضرات نہیں، ان میں سے بھی بعض ایسی جو اللہ معاف کرے گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں، وہ تو اتنا کہتے ہوئے بھی نہیں جھجکتے اور لکھتے ہوئے کہ یہ بدعت عمری ہے، عمر کی بدعت ہے، والعیاذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں بدعت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کی، جو کیا ہے وہ سنت ہے ہمارے نزدیک۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ولید بن عقبہ نے پی لی تھی شراب۔ ولید بن عقبہ بڑے آدمی تھے، ہو گئی ان سے غلطی، بڑی شاندار موت اس شخص کی ہوئی، کمال کی موت ہوئی ایمان کی، بس ہو گئی غلطی اس سے۔ اور اس سے صبح کی نماز سلام پھیر کے کہا کہ 2 کافی ہیں یا اور پڑھا دوں؟ لوگوں نے کہا ہیں یہ کیا؟ تو بو آئی اس کے منہ سے شراب کی، تو ایک نے اٹھ کے گواہی دی، اس سے کہا میں نے اسے شراب پیتے دیکھا ہے، یہ نشے میں۔ وہ اٹھ کے چلے تو قے ہوئی، دوسرے نے گواہی دی، اس نے کہا اس میں شراب ہے۔ مقدمہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس پہ حد جاری کی جائے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حسن اٹھو اور حد جاری کرو۔ انہوں نے کہا جس نے مزہ بھی اٹھایا شراب کا، اور اسی پہ اب حد بھی جاری ہوگی، مطلب یہ کہ ادھر بھی اور ادھر بھی معاملہ پورا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ ابن جعفر سے کہ عبداللہ حد جاری کرو، انہوں نے حد لگائی۔ جب 40واں درہ اس پہ پڑا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ روک دیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کوڑے لگاتے تھے، پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی 40 کوڑے مارتے تھے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں 40 کو 80 کر دیا تھا، وہ کل سنہ۔ اور لوگوں یہ دونوں طرح 40 اور 80 یہ سب کی سب سنت ہے، اور مجھے یہ زیادہ سنت اچھی لگتی ہے کہ 80 لگائے جائیں۔ یہ ہے ہماری دلیل کہ ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ کہ وہ اعمال جو کتاب و سنت سے نہیں ٹکراتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجموعی کیفیت اور حالت سے نہیں ٹکراتے، یہ سب ہمارے نزدیک سنت۔